السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی میں نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت دل بھی ہے۔ اگر انسان کا دل کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، گناہوں سے پاک صاف ہے، اس کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت کی فکر ہے، تو بڑے سے بڑے فتنے، بڑی سے بڑی آزمائشیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کر پاتی اور نہ ہی اس کے ایمان کو متزلزل کر پاتی ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ گناہوں کا رسیہ بن جاتا ہے، وہ برائیوں کا دلدادہ بن جاتا ہے، تو ایسا انسان مصیبت کی گھڑیوں میں، پریشانیوں میں بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، بہت جلد بکھر جاتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ وہ معمولی سی آزمائشیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں اور وہ راہ راست سے کیا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کی اصلاح بے حد ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فتنے، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ دلوں پر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی شخص آیا آفر لے کر کے، 2 نمبر کا آفر لے کر، اور آفر اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر اسے دل میں جگہ دیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، منظور کر لیں، تو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے، یہ جو آفر آپ کے پاس آئی ہے، اس کے منظور کرنا یا نہ منظور کرنا کس کا کام ہے؟ دل ہی کا کام ہے۔ اگر آپ کے دل نے اس کو جگہ دے دی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا، قبول کر لیا کہ جو آفر تو آئی ہے، جو حرام گرچہ ہے لیکن منافع بہت زیادہ ہے، اگر ڈیل کر لے گیا بہت بڑا کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کے دل نے اس آفر کو دل میں جگہ دے دی تو یاد رکھو، آپ کے ہاتھ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے پیر بھی کام کرنا شروع کر دیں گی، آپ کی آنکھیں بھی تو یاد رکھو، آپ کے ہاتھ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے پیر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی آنکھیں بھی کام کرنا شروع کر دیں گی، اور آپ کے دیگر اعضاء و جوارح بھی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ کے دل نے اس آفر کو ٹھکرا دیا، ایوائڈ کر دیا کہ منافع گرچہ ہے لیکن یہ حرام ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ بھی کام نہیں کریں گے، آپ کے پیر بھی کام نہیں کریں گے، آپ کی آنکھیں بھی کام کرنا بند کر دیں گی، آپ کے تمام اعضاء و جوارح اس کا انکار کر دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو انسان کے اوپر جو فتنے آتے ہیں، اس کا سب سے پہلا سامنا اس کے دل کو کرنا ہوتا ہے۔ دل کو ایکسیپٹ کرنا یا انکار کرنا، اس کا اختیار دل کو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا۔ اے لوگو، دلوں پر فتنے ایسے پیش کیے جائیں گے، دلوں پر فتنے ایسے ڈالے جائیں گے جیسے چٹائی کی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک چٹائی جب بنی جاتی ہے تو ہزاروں لکڑیاں اس کے لیے تیار کی جاتی ہیں، اور جب وہ چٹائی بنی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے لگی ہوئی وہ لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے دلوں کے اوپر فتنے آئیں گے، 1 بائی 1 آئیں گے، بالکل چپکے ہوئے آئیں گے، ایک دوسرے سے لگے ہوئے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں۔ فتنے اتنی کثرت سے آئیں گے کہ انسان کو یہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ ایک سے نمٹ لیں، دوسرا دیکھا جائے گا۔ ایک فتنے سے نمٹ بھی نہیں پائیں گے کہ دوسرا فتنہ آ کر کے موجود ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ جو دل ان فتنوں کو گھونٹ لے گا، جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا، جو دل ان فتنوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سیاہ
نقطہ لگا دے گا، یعنی اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا۔ اور جو دل ان فتنوں کا انکار کر دے گا، ایوائڈ کر دے گا، قبول نہیں کرے گا، تو اس میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک وہ سفید دل جو چمکنے والے سفید پتھر کے مانند ہوگا، جو صاف شفاف بالکل ہوگا، جسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ اور دوسرا وہ دل جو الٹے برتن کے مانند ہوگا، جو نہ کسی نیکی کو قبول کرے گا، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی کا انکار کرے گا سوائے اس خواہش کے جو اس کے دل کے اندر رچا بسا دی گئی ہو۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ سب سے زیادہ فتنے جو انسان کے اوپر آتے ہیں اس کے دل کے اوپر آتے ہیں، اس لیے دل کی اصلاح کرنے بے حد ضروری ہے۔ اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ جب فتنے ہمارے اوپر آئیں تو ان فتنوں کو ہم صحیح طور سے سمجھ سکیں، کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔